إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے،
اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین گرامی، موضوع تو ہمارا چل رہا تھا دل کی سختی اور اس کی نرمی کے اسباب کے حوالے سے، لیکن موقع کی مناسبت کے لحاظ سے آج میں آپ کے سامنے ایک حیا سوز تہوار کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر مغربی تہذیب اور کفار کے رسم و رواج کس طرح سرایت کر چکے ہیں، اور ہمارا معاشرہ تباہی کے اس دہانے پر جا کھڑا ہے جس سے واپس آنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے، کہ دبے پاؤں، دھیمے لہجے اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ کفار کے تہوار اور ان کی رسمیں اور ان کے رواج اور ان کی تہذیب ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اس طرح پھیلتی جا رہی ہے کہ ہمیں اس گناہ کا احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ 14 فروری کفار کے لگائے ہوئے پودوں میں سے جو انہوں نے مسلم معاشرے کے اندر بیج بوئے ہیں، ان میں سے ایک پودا 14 فروری ویلنٹائن ڈے کا دن ہے، کہ جو آہستہ آہستہ تنا آور درخت بن چکا ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے شریف گھرانوں کی دیواریں بھی پھلانگنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اس گناہ اور اس بے حیائی کے تہوار کا جو احساس گناہ تھا، جو احساس ندامت تھا، وہ ندامت اور وہ شرم اور وہ حیا وہ بھی آہستہ آہستہ ناپید ہوتی جا رہی ہے، کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اور 14 فروری جسے کفار اور جسے اہل مغرب ایک محبت کا عالمی دن اور عالمی تہوار قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں محبت کا عالمی دن ہے یہ 14 فروری، حالانکہ ہم کہتے ہیں یہ بے حیائی کا عالمی دن ہے۔ اس دن بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، اس دن حیا کے دامن کو چھوڑ کر بے حیائی میں لوگ لت پت ہو جاتے ہیں، اور یہ بے حیائی آج مسلم معاشروں میں بھی پائی جا رہی ہے۔ آج ہمارے ہاں یونیورسٹیز، کالجز، حتیٰ کہ عام شریف گھرانے جنہیں کچھ پتہ نہیں، ان گھروں میں بھی یہ اب تہوار اور یہ دن منانا شروع ہو گیا ہے۔ لوگ میسیجز کرتے ہیں، لوگ سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگاتے ہیں، لوگ فون پر محبت کی مبارکباد دیتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ دن منانے کا طریقہ کارڈز کے اوپر محبت کا اظہار لکھ کے اپنی محبوبہ کے گھر میں بھیجا جاتا ہے، اور کچھ بے حیا تو اس قدر بے حیائی کو عام کرنے پر تلے ہوتے ہیں کہ سر عام محفلوں کے اندر اور سر عام مجلسوں کے اندر، سر عام ہوٹلوں پر اور ریسٹورنٹ پر اپنی محبوباؤں سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ سارے کام کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہیں اور کلمہ نبی پاک کا پڑھا ہے، اور تہوار ان کا منایا جا رہا ہے کہ جن کو اسلام سے کوئی غرض نہیں اور جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں۔ اور یہ بے حیائی اس قدر پروان چڑھ رہی ہے کہ ہمارے لباس سے لے کر ہماری عبادت تک، ہماری تجارت سے لے کر ہمارے کاروبار تک ہر چیز کو بدلا جا رہا ہے، ہر شے کو بدلا جا رہا ہے، ہمارے ذہنوں کو بدلا جا رہا ہے،
مغربی تہذیب اور مغربی تہوار جس کے اندر بے حیائی ہے، وہ کیسے اس تہوار کی اسلام اجازت دے سکتا ہے؟ اسلام تو وہ ہے جو حیا کا درس دیتا ہے، اسلام تو وہ ہے جو پردے کا حکم دیتا ہے، اسلام تو وہ ہے جو شرم و حیا والا دین ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی حی کریم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی خود حیا والے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ حیا کرنے والا غیرت مند میں ہوں، تم میں سے سب سے زیادہ غیرت مند اور حیادار میں ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیثوں میں ملتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ کواری لڑکی سے بھی زیادہ اللہ کے رسول حیادار تھے اور حیا کرنے والے تھے، اور جس مذہب کے پیغمبر اور بانی اور شارع اس قدر حیادار ہیں، بتائیں اس مذہب کے اندر بے حیائی والے تہوار کو منانے کی اجازت ہو سکتی؟ اور بے بنیاد تہوار، اس کی کوئی بنیاد نہیں، من گھڑت جھوٹے واقعات پھیلائے جاتے ہیں کہ ایک بندہ تھا ویلنٹائن اس کا نام تھا، اسے ایک جیلر کی بیٹی کے ساتھ محبت ہو گئی، اور جب اسے سولی پر چڑھایا جانے لگا اس نے ایک خط لکھا، اس پہ لکھ دیا کہ تمہارا ویلنٹائن، اور اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اس کی یاد میں جس دن اسے سولی پر چڑھایا گیا، اس کی یاد میں جتنے بھی دنیا میں محبت کرنے والے ہیں یہ دن مناتے ہیں، اور اس طرح کے 20 واقعات لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں اس دن کو منانے کے لیے۔ اور یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر یہ دن بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ منایا جاتا ہے، باقاعدہ ان کی محفلیں لگتی ہیں، باقاعدہ ان کا ایک اجتماع ہوتا ہے، اکٹھ ہوتا ہے، رقص و سرور اور ناچ گانا اور ڈانس اور اسی طرح اور بہت سارے قوی اور گندے قسم کے افعال کا ارتکاب کیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام ان سب چیزوں سے روکتا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے تمہارا تہوار ہے مغرب تہذیب کا اور مغرب کا تہوار ہے، مناؤ تم، جہاں پہلے تم اتنا بڑا کفر کر رہے ہو، اتنی بے حیائی کو تم نے عام کر دیا ہے، ایک اور تہوار منا لو، ہمیں کیا مسئلہ؟ لیکن مسئلہ ہمیں یہ ہے کہ وہ تہوار جو مغرب کا تھا وہ آج مسلمانوں میں آ گیا ہے، اور مسلمان اس کو منائے جا رہے ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا ہماری اخلاقی گراوٹ اور ہماری احساس کمتری اور ہمیں اسلام پر جو عدم یقین ہے اور مغرب کی تہذیب پر جو ہمیں یقین ہے اور اس کو اپنانے میں جس قدر ہم کھلے دل والے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے اقبال نے کہا تھا وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ وہ تو اپنے تہوار منا رہے ہیں، کیا وہ ہمارے تہوار مناتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے تہوار مناتے ہیں؟ لیکن ہم ان کے تہوار منانے کے لیے سر عام جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم کفار کے قبلے کے اندر اور کفار کے مذہب میں ان کی موافقت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم کفار کے تہواروں میں بھی ان کی موافقت نہیں کریں گے۔ عیسائی ہے، یہودی ہے، کافر ہے، اس کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کیا جا سکتا ہے، نرم گوشہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کے مذہب کے تہوار ہیں ان کے اندر شرکت کرنے کی ہمیں قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور ان تہواروں کے ذریعے ان کا مقصد اور ان کا ہدف صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو عام کر دیا جائے۔ مسلمانوں کا جو ایک معاشرتی نظام ہے، جو ایک خاندانی نظام ہے، جو ایک باپردہ ماحول ہے، جو ایک اچھا معاشرہ ہے، جو ایک حیادار معاشرہ ہے، اس معاشرے کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے۔ اور جس کام کے ذریعے سے مسلمانوں کے معاشرتی استحکام کے اندر رخنہ اندازی کی جاتی ہے، اس کے اندر شگاف کیا جاتا ہے، اور جس کام کے ذریعے مسلمانوں کے حیادار اور باپردہ ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ کام سراسر اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور آہستہ آہستہ ہمارے اندر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر، جو مومنوں کے اندر
فحاشی کو عام کرنا چاہتے ہیں، مومنوں کے اندر بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اور محبت کے نام پر دھوکہ دینے والے اور محبت کے نام پر بے حیائی کو عام کرنے والے، وہ اس سخت وعید کا شکار ہوں گے، انہیں آخرت میں بھی بڑے دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اسلام ہمیں قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور ان کا تو یہ ہدف ہے کہ اگر مسلمان کافر نہیں بنتا، اگر مسلمان ہمارے مذہب کو قبول نہیں کرتا تو نہ کرے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی نہ رہے۔ اگر مسلمان کافر نہیں بنتا تو نہ بنے، لیکن مسلمان بھی نہ رہے۔ آج اس طریقے سے بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اسلام کو بھول چکے ہیں، مسلمان اپنی حیا اور اپنی شرم کو اتار چکے ہیں۔ اس طریقے سے بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہماری تعلیم پر قبضہ کیا، اور تعلیم یافتہ جو نوجوان ہیں، جو لڑکیاں ہیں، جو لڑکے ہیں، جب ان کے اندر بے حیائی کو عام کر دیا جائے گا تو پھر پورا معاشرہ اس بے حیائی کا شکار ہو جائے گا۔ اور واقعتاً ہمارے تعلیمی ادارے جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، تمام اداروں کے اندر ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، اور کسی کو احساس نہیں۔ لٹ گئی دولت ایماں، احساس تک نہیں ہے۔ اور ہمیں فرمان مصطفیٰ کا پاس نہیں ہے، کوئی ہمیں پرواہ نہیں کہ اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے۔ اور اس فعل کے ذریعے سے، اس تہوار کے ذریعے سے مسلمان اپنے اسلام کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مسلمان کلمے کا انکار کر رہے ہیں، مسلمان کفر کو اختیار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے اسلام کے معاملے میں بالکل سستی اور کاہلی کا شکار ہو چکے ہیں، اور ایسے طریقے اور ایسے رویے اپنا رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اسلام کی حقیقت اور اسلام کا چہرہ مسخ ہو رہا ہے۔ اگر ان تہواروں کو، اگر ان کی تہذیب کو اپنا لیا جائے تو در حقیقت اسلامی جو تعلیمات ہیں، جو اسلام کا چہرہ ہے، وہ اسلام کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، اسلام کی حقیقی شکل باقی نہیں رہتی۔ ہم کیسے مان لیں کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور یہ وہ تہوار ہے جس کے اندر بالکل بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے۔ اور اسلام کا درس تو یہ ہے کہ لوگوں نظریں جھکا کے چلو، اور جو عام چلنے میں نظریں جھکانے کا حکم دیتا ہے، وہ کیسے یہ اجازت دے سکتا ہے کہ تم بے حیائی کو پھیلاؤ اور اپنی محبوبہ کے سامنے جا کے اس سے ملاقات کرو اور نظروں سے نظریں ملاؤ، اور کارڈز پر اور سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے تم محبت کے اظہار کرتے پھرو۔ اسلام ایسی محبتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اس کو محبت کا نام نہیں بلکہ اس کو بے حیائی کا نام دیتا ہے۔ آج اس بے حیائی کو محبت کا نام دے کر پھیلایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ محبت نہیں، یہ بے حیائی ہے۔ ایکٹر، ہم نے نام بدل دیے ہیں تو مسلمانوں کو دھوکہ ہو گیا۔ پہلے وقتوں میں کیا کہا جاتا تھا؟ آج کل ہم کہتے ہیں یہ ایکٹر ہے، یہ بڑا اداکار ہے، یہ گلوکار ہے، یہ اداکارہ ہے۔ آج ہم نے نام بدل دیے ہیں، ایکٹر کہہ کے ہم بڑی عزت دیتے ہیں، حالانکہ پچھلے زمانے میں اور ہمارے بزرگ اور ہمارے پہلے وقتوں میں جو لوگ تھے وہ ان کو ایکٹر نہیں کہا کرتے تھے، ان کو اداکار نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ ان کو کنجر کہا جاتا تھا، میراثی کہا جاتا تھا۔ جب ہم نے ان کا نام بدلا تو ہمارے اندر ان کے لیے عزت بھی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ آج ایک شیخ الحدیث آئے تو لوگ اتنی عزت نہیں کرتے جتنی ایک ایکٹر کی جاتی ہے، جتنی ایک فلم بنانے والے پروڈیوسر کی جاتی ہے، جتنی ایک گلوکار کی جاتی ہے۔ ہم نے نام بدلے ہیں، حالانکہ حقیقت ان کی ویسی ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ حقیقت میں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے نام محبت کا دیا اور بے حیائی کو عام کرنا شروع کر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے تو اس قدر سختی کی۔ آپ کو ایک دفعہ پتہ چلا کہ صحابہ اور جب نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، کیونکہ اس وقت عورتیں بھی مسجد میں باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھی، جب نماز کا اختتام ہوتا تو مرد بھی باہر نکلتے، عورتیں بھی باہر نکلتی،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ باہر گلی کے اندر جا کے عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، حالانکہ انہوں نے پردہ کیا ہوتا تھا، نقاب کیا ہوتا تھا، با پردہ اور با حیا عورتیں، جب مردوں کے ساتھ اختلاط ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کر دیا، فرمایا استاخرنا، اے عورتوں تم پیچھے ہٹ جاؤ، فإن لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ۔ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو راستوں کے درمیان میں چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر عورتیں راستوں پر چلنا چاہتی ہیں، کسی ضرورت کے تحت راستے پہ نکلنا چاہتی ہیں، تو راستے کے کناروں پر چلیں تاکہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا اختلاط نہ ہو، ان کے ساتھ ملے نہ، ان کے قریب سے بھی نہ گزریں۔ مرد راستے کے درمیان پہ چلے گا اور عورتیں راستوں کے اطراف پہ چلیں گی۔ اور جب اللہ کے نبی نے یہ فرمان جاری کر دیا تو صحابہ فرماتے ہیں فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ۔ جب اللہ کے رسول کا یہ فرمان آ گیا تو عورتوں نے آپ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے دیواروں کے ساتھ لگ کے چلنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ عورتوں کے جو پہنے ہوئے حجاب تھے، جو پردہ اور جو چادر تھی، وہ دیواروں کے ساتھ لگا کرتی تھی، اس قدر دیواروں کے ساتھ چلتی تھی۔ اور یہ اسلامی معاشرہ تھا کہ ایک با پردہ با حیا عورت بھی راستے کے درمیان میں نہیں چلے گی، راستے کے سائڈوں اور اطراف پہ چلے گی، درمیان میں مرد چلیں گے تاکہ عورت اور مرد کا اختلاط نہ ہو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن یہ ہے بے حیائی کا دن، اور آج کل ہمارے ہاں اس دن کے ذریعے سے ایسی مجلسیں اور ایسی محفلیں قائم کی جاتی ہیں جن میں عورت اور مرد کا اختلاط بالکل آسانی سے مہیا ہو جاتا ہے، عورت اور مرد و زن کا اختلاط۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے بارے میں بڑی ہی سخت وعید ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دی، آپ نے فرمایا لا یخلون رجل بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ، کہ کوئی بھی مرد اسے ہرگز اجازت نہیں کہ وہ کسی عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی اختیار کرے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی اختیار کرتا ہے غیر محرم عورت کے ساتھ، تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان اپنا حملہ کرتا ہے، شیطان اپنی چال چلتا ہے، اپنی سازش رچاتا ہے، اور اس شیطانی حملے کی وجہ سے یہ عورت اور مرد گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور یہ اسلام کی حدوں کو کراس کر دیتے ہیں۔ اور آج اس دن کے ذریعے سے ہمارے اندر مرد و زن کے اختلاط کو بالکل ہلکا سا اور معمولی سا رویہ قرار دیا جا رہا ہے۔ پہلے ہی ہماری یونیورسٹیز کے اندر اور حتیٰ کہ کالجز کے اندر بھی کو ایجوکیشن عام ہے، لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے ایک ہی کمرے میں ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پہلے ہی حیا کے درجے سے ہم نیچے اتر چکے ہیں، لیکن جب اس طرح کا کوئی دن آتا ہے تو بے حیائی کی حدوں کو کراس کر دیا جاتا ہے، مرد و زن کے اختلاط کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور حیادار اور شریف گھرانے بھی اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے اس طرح کے دنوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کے بچے، ان کی بچیاں ان کے گھر میں اس بے حیائی سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دن کوئی لکے چھپے نہیں ہے، یہ کوئی مخفی طریقے سے نہیں منائے جاتے، بلکہ سوشل میڈیا پر ان دنوں کی تعریف کی جاتی ہے، خبروں کے اندر ان دنوں کی تعریفات کی جاتی ہیں، اور اسی طرح سر عام ان دنوں کے اندر محفلوں کی اور مجلسوں کی ویڈیوز نکالی جاتی ہیں تاکہ دنیا بھی دیکھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بھلے وقت تھے کہ لوگ صبح اٹھتے، قرآن پڑھتے، تلاوت کرتے، اذکار کرتے، نماز پڑھتے، کوئی دین کی بات کرتے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ صبح اٹھتے ہی ہم سب سے پہلے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہی ہم مارننگ شو لگاتے ہیں، اور شوز کے اندر بھی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی حیا کی فکر نہیں، اور موبائل اگر استعمال کرتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، سوشل میڈیا کے اندر واٹس ایپ یوز کرتے ہیں گروپوں کے اندر، اور
فیس بک کے اندر پیجزوں کے اوپر ہم کیا کیا دیکھتے ہیں، ناچ گانا اور بے حیائی بالکل عام ہے، صبح اٹھتے ہی پہلے ان چیزوں کا دیدار ہوتا ہے۔ اب تو لاہور کے اندر، خاص کر کے لاہور کے اندر، انہوں نے چوکوں کے اندر بڑی بڑی جو ہے نا وہ LCD پردے کے ذریعے جو لگاتے ہیں نا وہ لگا دی ہیں، اور ان کے اوپر ایڈز چلتی ہیں، مشہوریاں آتی ہیں، اور ایڈز کیسی کہ بے حیا قسم کی لڑکیاں، سرعام بڑی سکرین لگی ہے، یہ اس دیوار جتنی، آدھی دیوار جتنی سکرین ہوگی، اور چوک کے اندر سامنے لگی ہوئی ہے۔ جو اشارے پر رکا ہوا ہے وہ اپنی آنکھیں بند کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، سامنے دیکھے گا تو وہ بڑی سی سکرین ہے جس کے اوپر ایک نیم برہنہ لڑکی آ کے ایڈز اور مشہوری دے رہی ہے۔ اور حیادار گھرانے بھی سفر کرتے ہیں، چوکوں کے اندر جاتے ہیں، گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے کہ ایک 5 روپے والی ٹافی کی مشہوری دینے کے لیے، ایڈ دینے کے لیے نیم برہنہ لڑکی کو سامنے لے جایا جاتا ہے، اور جس ایڈ کے اندر لڑکی نہ ہو وہ ایڈ نہیں چلتی۔ ہمارا معاشرہ اس قدر گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے کہ یہ بے حیائی کا سیلاب ہمیں اس طرح بہا کے لے کے جا رہا ہے کہ ہمارے اندر حیا آہستہ آہستہ ناپید ہو رہی ہے۔ احساس گناہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ یہ کام برا ہے، یہ احساس بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ اور کیوں ختم ہو رہا ہے؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ آپ نے فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں اوصاف انسان کے اندر بیک وقت موجود ہوتے ہیں، اور فرمایا جب حیا اٹھ جائے تو ایمان اٹھ جاتا ہے، اور جب ایمان ختم ہو جائے تو حیا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں بیک وقت انسان کے اندر موجود ہوں تو انسان کامیاب و کامران ہے، کہ انسان کے اندر حیا ہے تو ایمان ہے، اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں، اور اگر انسان کے اندر ایمان ہے تو حیا بھی ہے، اگر ایمان نہیں تو حیا نہیں۔ تو آج بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے، حیا ختم ہو رہی ہے، حیا ختم ہوئی ایمان بھی ختم ہوا، اور ایمان ختم ہوا حیا بھی ختم ہوئی۔ پہلے تو لوگ بڑے بزرگوں کا احترام کیا کرتے تھے، بڑے بزرگوں کی طرف دیکھ کر حیا کر لیا کرتے تھے، لیکن آج نئی نسل اور نئی پونت جو آ رہی ہے، نئی کھیپ جو تیار کی جا رہی ہے، ان کے اندر بالکل حیا کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے، اور رہتی کسر جو ہے وہ ٹک ٹاک نے نکال دی ہے۔ انہوں نے بڑے طریقے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے بے حیائی کے اندر ملوث کیا جائے، کس طریقے سے اسلام سے دور کیا جائے۔ یہ ٹک ٹاک کے آنے کی دیر ہے کہ جتنے بھی یونیورسٹیز اور کالجز کی لڑکیاں اور لڑکے ہیں ناچ گانے پہ اتر آئے ہیں۔ پہلے تو ناچ گانا مشکل تھا، لوگ جاتے تھے، پہلے تو صرف وہ ناچتے تھے جو فلمیں بناتے تھے، پہلے تو صرف وہ گاتے تھے جو گلوکار تھے، لیکن آج ان لوگوں نے ہمارے لیے ناچ گانا اتنا آسان کر دیا ہے کہ اس ایک ایپ کو بنایا، سارا مسلم معاشرہ ہی ناچنے پہ اتر آیا اور گانے پہ اتر آیا۔ اس طرح کی 20 اس ایپ آنے کی دیر ہے، اس کے بعد 20 اور ایسی ایپس کو تیار کر دیا گیا ہے کہ اگر ایک بند بھی ہو تو دوسری استعمال کی جا سکے، اور ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے خود گاتے بھی ہیں، خود ناچتے بھی ہیں، اور بے حیائی کو اختیار کرتے ہیں۔ اور ہر بندے کے موبائل میں یہ ایپ موجود ہے، ہر بندے نے رکھا ہوا ہے، صبح اٹھتے ہی پہلے چیک کرتا ہے۔ یونیورسٹیز میں پڑھنے والا اور کالج میں پڑھنے والا جو لڑکا ہے اس کے اور لڑکی ہے، اس کے پاس اگر موبائل موجود ہے تو اس کے موبائل میں یہ ایپ ضرور موجود ہوگی۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ کس قدر ہمارے اوپر قبضہ کر چکے ہیں، اسلام کے اوپر قبضہ کر چکے ہیں، کہ وہاں مغرب میں بیٹھے ہوئے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے انہوں نے ایسے ایسے ایپس تیار کیے ہیں، اور ایسی ایسی ویب سائٹس تیار کی ہیں، اور ایسے ایسے طریقے اختیار کیے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ان کا قبضہ ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ہمارے دلوں اور دماغوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور واقعتاً کسی حد تک ہم ان کے پراپوگنڈے کا شکار ہو چکے ہیں، ان کی سازش کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم نے کبھی احساس تک نہیں کیا۔ حالانکہ ہمیں فرمان ربانی کیا تھا، اللہ کا حکم کیا تھا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم،
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی مومنوں کو حکم دے دو، ان کو فرمان جاری کر دو کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے پاکی کا ذریعہ ہے۔ اور صرف مردوں کو حکم نہیں ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتوں کو بھی حکم دے دو کہ یہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلے، یہ اپنی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کرے، اور بازار میں اور باہر نکلنا ہے تو ضرورت کے تحت نکلیں، کیونکہ بلا ضرورت عورت گھر سے باہر نکلے یہ عورت کے لیے زیب نہیں دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المرء عورہ، عورت تو چھپانے کی چیز ہے، عورت تو باحیا اور با پردہ ہے، اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، خاص کر کے وہ عورت جو بے پردہ ہوتی ہے، شیطان اسے جھانکتا ہے، اور شیطان اسے جھانکتا ہے، شیطان لوگوں کی اس عورت کی طرف توجہ مرکوز کرتا ہے کہ دیکھو اس کی طرف، اس عورت کی طرف دیکھو، یہ گھر سے باہر جا رہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک عورت کے لیے اگر اللہ کی رضا چاہتی ہے تو عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ اس کے گھر کا گوشہ ہے، اس کا گھر ہے، وہ اپنے گھر میں سکون اختیار کرے۔ اگر وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان کے ذریعے سے خود لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرتی ہے، اور خود شیطان کے حملوں کا شکار ہوتی ہے، خود شیطانی نظروں کا شکار بنتی ہے۔ جب تک عورت اپنے گھر میں ہے اپنی عزت کو محفوظ رکھے ہوئے ہے، اور جب اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، خاص کر کے بے پردہ عورت، تو بدکماش قسم کے لڑکوں کی نظروں کی توجہ بن جاتی ہے، مرکوز ہو جاتی ہے۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عورت کو پردہ اختیار کرنے کا اور باحیا اور شرم اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پہلے جو جاہلیت کے رسم و رواج تھے، جو جاہلیت میں زیب و زینت کو اختیار کیا جاتا تھا، جو جاہلیت میں بے حیائی اور بے پردگی تھی، وہ بے پردگی تم نے اختیار نہیں کرنی۔ وہ جاہلیت کے جو رسم و رواج تھے، جو جاہلیت کے لباس تھے، جو جاہلیت میں بے پردگی تھی، وہ تم نے اختیار نہیں کرنی۔ آج بھی اسلام جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ سارے مذاہب جاہلیت ہیں۔ اگر کوئی مغرب کے رسم کو، مغرب کے رواج کو اختیار کرتا ہے تو وہ جاہلیت کو اختیار کرتا ہے، کیونکہ اسلام وہ ہے جس نے ہمیں حقیقی تعلیم سے روشناس کیا ہے، اسلام وہ ہے جس نے حقیقی تعلیم کو متعارف کروایا ہے، اسلام وہ ہے جس نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے جو ہے تعلیمات ہمارے لیے باور کی ہیں، اور اسلام ہی کار خیر ہے، اور اسلام میں ہی ہر چیز کی خیر ہے۔ جب اسلام میں خیر ہے اور اسلام علم ہے تو اسلام کے علاوہ جتنے بھی رسم و رواج ہیں، جتنے بھی تہوار ہیں، وہ سارے جاہلیت کے تہوار ہیں۔ تو جاہلیت کو اختیار کرنا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ ایک مسلمان تو وہ ہے جس کی آنکھوں میں بھی حیا ہو، جس کی نظروں میں حیا ہو، جو سنے تو حیا، جو دیکھے تو حیا، جو چلے تو حیا کے ساتھ چلے، جس کے دل کے اندر، جس کے دماغ کے اندر، ہر چیز کے اندر حیا ہو۔ جب حیا ہوگی تو مسلمان خیر کا کام کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الحیاء لا یأتی الا بخیر، اگر حیا ہوگی تو کبھی بھی انسان خیر سے محروم نہیں ہوگا۔ جو بندہ حیادار ہے وہ ہمیشہ خیر کو حاصل کرتا ہے، اور جو بندہ بے حیا ہے وہ خیر سے دور ہوتا ہے۔ ما کان فی شیء الحیاء الا زانہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس چیز میں حیا آ جائے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے، وہ چیز خوشنما ہو جاتی ہے، اور فرمایا جس چیز میں بے حیائی آ جائے، فحش گوئی آ جائے، الا شانہ، وہ فحش گوئی اور وہ بے حیائی اس چیز کو بدنما بنا دیتی ہے، اس چیز کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ اور یہ حیا جو ہے انسان کو ایمان کا مستحق قرار دیتی ہے، اور یہ حیا ہے
جو اسلام کو اور مسلمان کو گناہوں سے دور رکھتی ہے۔ یہ حیا ہے جو اسلام کے اندر جو حدود و قیود ہیں ان کی پاسداری کرنے کا درس دیتی ہے۔ جب انسان حیا کو چھوڑ دیتا ہے پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہے اور اسلام کی حدود و قیود کیا ہیں، اور پھر انسان جو ہے وہ آزادی کی سیڑھیاں چڑھنا چاہتا ہے اور محبت کی پینگیں بڑھاتا ہے اور محبت کے نام پر اس قسم کے تہوار مناتا ہے، اور ایسی محبت کہ جس کا انجام بھی رسوائی ہے، جس کا آغاز بھی رسوائی ہے، جس کی ابتدا بھی انسان کے لیے شر ہے اور جس کی انتہا بھی انسان کے لیے شر ہے۔ مغربی تہذیب کی طرف سے آئی ہوئی یہ محبت ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ اور بتاؤ کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ محبت چلی، لڑکے نے لڑکی سے محبت کی، آخر کار کیا ہوا جی؟ لڑکی نے خودکشی کر لی، زہر کھا لیا تنگ آ کر بے وفائی کے دھوکے میں، اور اس طرح کے بے شمار واقعات سننے میں آتے ہیں۔ کیونکہ جب کوئی چیز، جب کوئی کام اسلام کے مقابلے میں اسلام کے خلاف ہوگا اس کے اندر کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتی۔ خیر اس میں ہے کہ انسان اسلام کے مطابق زندگی گزارے، انسان اسلام کے مطابق زندگی گزارے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم مغرب سے آئے ہوئے تہواروں کو منائیں۔ اسلام نے جس قدر محبت کا درس دیا ہے، کائنات کے اندر ایسا کوئی مذہب نہیں، ایسی کوئی قوم نہیں جو اتنی محبت کرتی ہو، جو اتنا پیار کرتی ہو جس قدر اسلام نے محبت کا درس دیا ہے۔ اسلام نے بھی محبت کو ایمان کی بنیاد قرار دیا ہے کہ اگر محبت کرو گے تو مومن کہلاؤ گے، اگر آپس میں نفرت رکھو گے تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ محبت بے حیائی والی محبت نہیں ہے، وہ محبت اسلامی محبت ہے، وہ محبت ایمانی محبت ہے، وہ محبت جذبہ خیر ہے، وہ محبت جذبہ ایثار ہے، وہ محبت مسلمان کی مدد اور مسلمان کا تعاون ہے۔ یہ کیسی محبت ہوئی کہ انسان بے حیائی کرے اور اسے نام محبت کا دے دے، اور انسان اپنے بڑے بزرگوں کی پگڑیوں کو، عزتوں کو اچھالے اور اسے نام محبت کا دے دے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو خود تو ویلنٹائن ڈے کے موقع پر کسی کی بہن اور بیٹی کو پھول دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن اپنی بہن اور بیٹی کو کوئی پھول دے یہ ان کو گوارا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا ظاہری طور پر تو وہ بے حیا ہو چکے ہیں، لیکن ان کے اندر ابھی بھی باطن میں کچھ نہ کچھ غیرت موجود ہے۔ انہیں احساس ہے کہ جو میں اپنی بہن اور بیٹی کے لیے برداشت نہیں کر سکتا وہ میں کیسے کسی دوسرے کی بہن اور بیٹی کے لیے برداشت کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، ایک بندہ آیا، حدیث سننے والی، آ کے سوال کیا، بڑا عجیب سوال کیا، کہا اذن لی بالزنا، اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی جو امام الانبیاء ہے وہ مصلی امامت پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی مجلس لگی ہے، ایک آنے والا آ کے کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر مجھے زنا کی اجازت دے دیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی سے کیا کہا تھا، اس بندے سے کیا کہا تھا؟ آپ نے اسے ڈانٹا نہیں، اسے مارا نہیں، اسے بگایا نہیں، بڑے اچھے طریقے سے اسے ڈیل کیا، بڑے اچھے طریقے سے اسے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کیا تو پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرنے کے لیے کیوں تیار ہو گیا؟ کیونکہ جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ کسی نہ کسی کی بہن ہوگی۔ اور فرمایا کسی کی بہن یا کسی کی بیٹی کے ساتھ تو زنا کرنے کو پسند کرتا ہے، لیکن اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ تو زنا کرنا پسند نہیں کرتا، اور کسی کی ماں کے ساتھ تو زنا کرنے کو پسند کرتا ہے، لیکن تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو اس کو پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے ایمانی غیرت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے سمجھایا تو آخر کار وہ توبہ طائب ہو گیا، اس نے اپنی اس سوال کو ہی ختم کر دیا۔ اجازت مانگنے آیا تھا زنا کی۔ اسی طرح آج اگر ہم یہ محبت کی پینگیں اور یہ محبت کی بنیادیں اور اس محبت کو اپنی بہن اور بیٹی کے لیے برداشت نہیں کرتے تو ہمیں پھر کسی کی بہن اور بیٹی کی طرف بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی اصول کے تحت آپ ذرا غور کریں کہ آپ کی بہن اور بیٹی کی طرف اگر کوئی نظر اٹھا کے دیکھے تو آپ برداشت نہیں کریں۔ انسان اگر غیرت مند ہے
تو لڑنے اور جھگڑنے پر اتر آئے گا، بات لڑائی اور جھگڑے سے بھی آگے چلی جائے گی کہ میری بہن اور بیٹی کی طرف اس نے نظر اٹھا کے دیکھا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ ذرا غور کریں، جب آپ کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں وہ بھی کسی کی بہن اور بیٹی ہوتی ہے، وہ بھی کسی کے گھر کی عزت ہوتی ہے، وہ بھی کسی کے گھر کی عزت ہوتی ہے۔ تو خدا را ان باتوں کو سمجھیے کہ کس طریقے سے ہمیں بے حیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں احساس تک بھی نہیں ہے، کس طریقے سے ہماری تعلیم کے اندر اور ہمارے دلوں کے اندر، ہماری تہذیب کے اندر بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمیں کفار کے تہوار میں ہرگز شرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ ان کی مجلسوں کے اندر جانا، ان کی محفلوں کے اندر جانا، ان کے تہواروں کے موقع پر ان کے ساتھ شرکت کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ ان جیسا ہو گیا ہے، وہ ان جیسے کام کر رہا ہے۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ان تہواروں کے اندر مسلمانوں کی بھی مدد نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی مسلمان کفار کے تہوار میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو اس کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اس بنا پر ویلنٹائن ڈے کے موقع پر بازاروں کے اندر پھولوں کو فروخت کیا جاتا ہے، اور اسی موقع کی مناسبت کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو پھول تحفے میں دیتی ہیں، حتیٰ کہ بازاروں میں پھولوں کی کمی ہو جاتی ہے اور گفٹ کارڈ ان کی بھی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس حدیث کے تحت اور ہمیں اس قول کے تحت کہ ان کی مدد بھی نہیں کرنی، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں، بے حیائی کے کام میں، برائی کے کام میں ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور مدد کرنا ہمارے لیے ناجائز ہے۔ اس لیے اس موقع پر جو چیزیں پیار اور محبت کے تحفے میں دی جا سکتی ہیں ان چیزوں کو فروخت کرنا بھی ناجائز ہے۔ اگر کسی کی گفٹوں والی دکان ہے، وہ گفٹ بیچتا ہے، وہ تحفے بیچتا ہے، وہ پھول بیچتا ہے، تو اس دن کے اندر اسے یہ چیزیں بھی فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں فروخت کرنا بھی بے حیائی کے اندر مدد کرنے کے مترادف ہے، بے حیائی کے کاموں میں مدد کرنے کے مترادف ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ہم کبھی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان کی مجلسوں سے بائیکاٹ کریں، اور جو بھی آپ کے ماتحت ہے اسے یہ حکم دیں کہ اس طرح کا دن منانا اسلام میں کسی جگہ نہیں آیا، یہ حرام ہے۔ اور جہاں تک آپ کی پہنچ ہے اس دن کو روکنے کے لیے آپ کو اپنی تقریر کے ذریعے، آپ کی تحریر کے ذریعے، اور جس گھر میں آپ سربراہ ہیں کم از کم آپ اس گھر کو اس بے حیائی کے کام سے روکیں۔ یہ بے حیائی کا سیلاب ہمارے شریف گھرانوں کے دیواروں کو بھی پھلانگنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ آج کل جس کے پاس بھی اینڈرائیڈ موبائل ہے، نیٹ والا موبائل ہے، وہ پوری دنیا کو اپنی چار دیواری میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ آج کے دن کیا ہو رہا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ آج کے دن ملک پاکستان کے اندر بے حیائی کو کیسے پھیلایا جا رہا ہے، کیونکہ اس بے حیائی کی ویڈیوز اس تک بھی پہنچیں گی، اس بے حیائی کی خبریں اس تک بھی آئیں گی، اس بے حیائی کے کارنامے اس تک بھی آئیں گے۔ اس لیے ہمیں بحیثیت مجموع اس کے مقابلے میں مسلمانی اور اسلام کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور اسلامی رویہ یہ ہے کہ پردے کا حکم دو، نظریں جھکانے کا حکم دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غض البصر، آنکھوں کو جھکا کے چلو، راستے کا یہ حق ہے کہ تم نظریں جھکا کے چلو۔ جب نظریں جھکا کے چلو گے تو سامنے سے کوئی عورت بھی آئے گی تو تمہاری اس عورت پر نظر نہیں پڑے گی، اور عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ نظریں جھکا کے چلے تاکہ سامنے سے کوئی مرد بھی آئے تو ان کی اس پر نظر نہ پڑے۔ اسلام نے اس قدر معاشرے کو باحیا کرنے کی کوشش کی ہے کہ مرد بھی نظریں جھکائے، عورت بھی نظریں جھکائے، لیکن اسی قدر ہمارے معاشرے کو بے حیائی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اس قدر ہمارے معاشرے پر بے حیائی کے حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے اور بڑے تہوار ہیں جن کے ذریعے، جن کا مقصد واحد یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اسلام سے دور کیا جائے، مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اسلامی لباس اور اسلامی تہذیب، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے ہمیں تہوار بھی دیے ہیں،
اسلام نے ہمیں خوشی منانے کے دن بھی دیے ہیں، اسلام نے ہمیں باہمی محبت اور پیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اسلام نے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور اسلامی محبت وہ ہے جو حیا کے ساتھ اور باحیا طریقے سے نبھائی جائے، جس کے اندر بے حیائی کا کوئی شیبہ نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے دو محبت کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ نکاح کر لیں اور شادی کر لیں۔ یہ شادی کے بعد کی محبت وہ محبت ہے جو اسلام کی نظروں میں قابل قبول ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ شادی اور نکاح کر لیں۔ یہ کیسی محبت ہے کہ نہ نکاح کا چکر، نہ شادی کی خبر، نہ کوئی آپس میں گھر والوں کو پتہ، چھپ کے محبت کی پینگیں بڑھائے جا رہا ہے اور اسلامی رویے اور اسلامی تہذیب کے چیتھڑے اڑائے جا رہا ہے۔ اسلام ہرگز ایسی محبتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام حیا کا، پردے کا، شرم کا اور اسلامی تعلیمات کا پاس رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حیا داری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نظروں کے اندر شرم و حیا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بے حیائی کے سیلاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے گھر والوں کو اس بے حیائی سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔